الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ تغابن مدنی ہے جس کی چند آیات کی تلاوت اس وقت کی گئی ہے. اس کے بڑے فضائل علماء سے منقول ہیں اور بزرگان دین کے اپنے بڑے تجربات اس سلسلے میں ہیں. آج کی اس درس قرآن کی مبارک محفل میں اس سورت کی ایک چھوٹی سی آیت کے سلسلے میں گفتگو انشاءاللہ ہوگی اور 2-3 آیتوں کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. جب سورت شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ تعالیٰ کی تعریف زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے. وہ ہمیں نظر آ رہا ہو یا نہ نظر آ رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم اس تسبیح کو نہیں سمجھ پا رہے ہو یا نہیں سمجھ پاتے ہو تو یہ بات اور ہے. لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے. ہمارے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے اسی کا راج ہے، یعنی بات صرف اللہ ہی کی چلتی ہے. بہت سے سوالات اس سلسلے میں پیدا ہوتے ہیں کہ جب بادشاہت اللہ ہی کی ہے تو پھر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اس زمین میں یا جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے کفر اور شرک، بددینی اور الحاد، کافر اور مشرک، حکومت تو انہی کی ہے، پاور تو انہی کے پاس ہے، طاقت تو انہی کے پاس ہے، قوت تو انہی کو ملی ہوئی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے. دیکھیے بہت اہم 2-3 باتیں اس سلسلے میں عرض کروں گا. اس میں پہلی بنیادی بات یہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے اور تکوینی نظام وہ ہوتا ہے جس میں کسی کا دخل نہیں ہوتا ہے. وہ اللہ کے حکم کن سے چلتا ہے. اللہ نے کہہ دیا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے.
اس تکوینی نظام کو کوئی انسان ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں ہوا۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگ ہار جاتے ہیں اور برے لوگ جیت جاتے ہیں، یہ اسی تکوینی نظام کا حصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق مغلوب ہو جاتا ہے اور باطل غالب آ جاتا ہے، یہ اللہ کے اسی تکوینی نظام کا جو پورا سسٹم اس زمین اور آسمان میں چل رہا ہے اور جس پر قیامت تک اس دنیا کو چلنا ہے، یہ اس کا حصہ ہے، یہ اس کا پارٹ ہے۔ اب ایک دنیا کا وہ نظام ہے جو تشریعی نظام ہے، اور تشریعی نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پر انسان کی محنت اور قوت اور طاقت جب کسی چیز پر لگتی ہے تو اس کے نتیجے آتے ہیں۔ یہاں یہ بات خوب سمجھ لیجئے اور اچھی طرح ذہن میں اتار لیجئے، یہ جو دنیا کا نظام اس وقت چل رہا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے حق کو بڑھانے یا بڑھنے یا پھیلانے اور حق کے غالب ہونے کے لیے کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ حق یا جو بھی سچ ہے اس کے لیے حق والے اور سچ والے پوری محنت کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اور آپ سردی میں اپنے کمبل میں لیٹ کر چائے کا مزہ لیتے رہیں اور کافی کا مزہ لیتے رہیں اور حق غالب ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم کو اپنی ہر سطح کی قربانی دینی ہے، اپنی جسمانی قربانی بھی دینی ہے نا، ہم کو عقلی اعتبار سے قربانی دینی، اسی طرح ہم کو علمی اعتبار سے اپنے آپ کو فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھا کر لے جانا ہے۔ پوری کوشش، پوری محنت کے بعد جب سب کچھ لگ جائے ہمارا، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر نتیجے ہمارے حق میں آنے لگیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے مقابلے میں جو کوئی ہے وہ پوری محنت کر رہا ہے، وہ اپنی غلط چیز کو صحیح طور پر ساری دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، وہ اپنے باطل عقیدے کو خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہے، اور آپ حق پر ہوتے ہوئے حق کو صحیح سے پیش نہ کر پائیں اور پھر آپ دعا کریں کہ اللہ میں جیت جاؤں اور حق غالب آ جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، اور یہ کبھی ہوگا بھی نہیں آئندہ۔ ہمیں کوششیں کرنی پڑیں گی، ہمیں محنتیں کرنی پڑیں گی۔ نمبر 2، دلائل کے میدان میں آپ کو بہت مضبوط ہونا پڑے گا، یعنی حق کو غالب کرنے کے لیے دلائل کا جو میدان ہے، جو لاجک کا میدان ہے، یا جو کہیے جو علم کا میدان ہے، جو انسان کی عقل اور فہم کا جو میدان ہے، اس میں آپ کو اپنے جھنڈے گاڑنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے سوالات کیے جائیں اور آپ سوالات سے بچ کر نکل جائیں، یہ کہیں کہ کل ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے آپ سے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ آپ کو سوالات کی دنیا میں جوابوں کا بادشاہ بننا پڑے گا۔ یعنی اگر آپ سوالات کی دنیا میں فقیر ہو گئے، محتاج ہو گئے، دوسروں کے پیچھے چلنے والے ہو گئے، تو آپ جیت نہیں پائیں گے، ہے نا۔ آپ دیکھیے جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہارے ہوئے ہیں، جنگ احد کا میدان ہے، اور آپ کو یعنی پوری امت کو، یعنی اس وقت تو امت اتنی ہی تھی، اس کو شکست ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں سے، اپنے دوستوں سے گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، اور اس وقت ابو سفیان اوپر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، کیا محمد تمہارے درمیان موجود ہیں؟ کئی لوگوں کے نام لے کر وہ یہ پکارتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب کسی کی آواز نہیں آتی تو ابو سفیان نیچے سے کہتا ہے، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا نام کی دیوی ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ عزا ایک دیوی تھی ان کی۔ تو اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حالانکہ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ تھوڑا سا خاموش رہا جائے، چپ رہا جائے، لیکن اس وقت بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر کہا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا نگراں ہے، اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو یہ جو یعنی میدان جنگ جو ہوتا ہے نا، وہ کچھ دنوں کے لیے تو واقعی میدان جنگ ہے، کچھ علاقوں میں تو واقعی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں، یا کہیے دنیا کا بیشتر حصہ ایسا ہے جہاں عقل اور شعور کا معرکہ چل رہا ہے، جہاں عقل اور جو ہے بدعقلی کی بحثیں چل رہی ہیں۔ اب یہ سوالات
یعنی ایک صاحب کے سامنے میں نے عرض کیا، ایک عالم تھے، کہ اب یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ اگر ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ کہنا ارے کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ سب تو اب میں تو اس طرح کی باتوں کا ذکر ہی نہیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا اب یہ سوال حضور والا کامن ہے اور اب یہ پوچھا جا رہا ہے، آپ سے اب سوال ہونا ہے کہ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ آپ کہیں گے دنیا کو اللہ نے بنایا، وہ کہے گا نہیں، دنیا تو اپنے آپ بن گئی۔ اب آپ کو اس کا جواب دینا ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بہت بزرگ ہو گیا ہوں، اب چونکہ میں مسجدی میں رہتا ہوں تو اب میں یہ جواب نہیں دوں گا۔ نہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ سامنے والا آپ کی بزرگی سے اب مطمئن نہیں ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں سمجھائیے اور دلائل سے سمجھائیے، اور دلیل عقلی بھی ہو اور نقلی بھی ہو۔ عقل کا مطلب یعنی وہ عقل کے لیے اپیلنگ ہو، وہ اپیل کر رہی ہو کہ ہاں یہ بات ہے، ہونی چاہیے۔ اور نقلی کا مطلب یہ، نقلی ہمارا نقلی نہیں، نقلی کا مطلب نریشن ہو اس کے اندر، اور مضبوط نریشن ہو، تب ہم آپ کی بات مانیں گے اور تسلیم کریں گے۔ یہ بات طے شدہ ہے، ہمارے بزرگوں نے اس چیز کو اپنے دور میں سمجھ لیا تھا، اور بہت رحمت نازل ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے اپنے دور میں 18ویں صدی کے شروع میں اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ آئندہ آنے والا دور عقل کا دور ہے، اور عقل کے دور کے ہونے کی بنیاد پر میں نے یہ سوچا کہ میں شریعت کو عقل کے لبادے میں، عقل کا کپڑا پہنا کر دنیا کے سامنے پیش کروں۔ چنانچہ انہوں نے کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ، بہت شاندار کتاب ہے ان کی، اس میں انہوں نے شریعت کو اسی طرح سے پیش کیا ہے۔ تو آپ کو دلائل کی دنیا میں بڑا ایک مقام پیدا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، آپ کو ہر حال میں محنت کرنی پڑے گی، یہ طے شدہ بات ہے۔ نمبر 3، تیسری بنیادی بات یہ ہے حق کی کامیابی کے لیے کہ جب آپ کسی بھی معرکے کے اندر ہوں، چاہے وہ دلائل کا میدان ہو، چاہے وہ حقیقی میدان جنگ ہو، تو اس میں بہت طاقت کے ساتھ جمنا پڑے گا، یہ بھی طے شدہ بات، تب حق غالب آئے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کی تیاری وہ باطل کی تیاری کے مقابلے میں چاہے پیرالل نہ ہو، اس کے مقابلے کی نہ ہو، لیکن کم سے کم اس جیسی ہو۔ ہمارے یہاں تو ابھی یہی بات چل رہی ہے، ویڈیو بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے، یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، ابھی یہی چل رہی ہے بات، ہے نا۔ ساری دنیا اس وقت آن لائن پڑھا رہی ہے، پڑھ رہی ہے، دنیا کے مدارس، دنیا کے اب اسکولز، کالجز سب آن لائن آ رہے ہیں، خانقاہیں آن لائن ہو رہی ہیں، بھائی کہاں ہم جی رہے ہیں، اور ابھی ہم انہی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اصل میں ہمارا تھوڑا طرز الگ ہے۔ یہ سب باتیں انتہائی بچکانی ہیں، اور یہ غور کرنے کی باتیں ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے، اور ہم کو تیزی کے ساتھ ان چیزوں کو جو شریعت کے بنیادی مزاج سے نہ ٹکراتی ہوں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو اب آپ سے یعنی اگر وہ دلائل کا میدان ہو، وہاں مقابلہ ہے تو اس میں بھی آپ نمبر 1 پر، اور اگر مقابلہ پھر میدانی ہے تو اس میں بھی آپ مقابلے پر، اور آپ کی تیاری جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی تیاری ہونی چاہیے۔ اور بہت سے ایسے ہمارے عزیز نوجوان جو ان میدانوں میں اللہ کا شکر ہے اپنے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے کفر اور شرک اور الحاد کے گویا کہ بڑھتے ہوئے دریا پر، یا کہیے بڑھتے ہوئے سیلاب پر بند باندھ دیے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے اپنی جگہوں پر، یہ بہت بڑا کام ہے اس وقت۔ تو حق ان 4 محنتوں سے غالب آتا ہے، ایسے نہیں آئے گا کہ آپ نے سوچا میں تسبیح ذرا 1000 مرتبہ استغفار کی پڑھ لوں اور پھر اس کے بعد معاملہ بن جائے، نہیں، آپ کو محنتیں کرنی پڑیں، دماغی محنتیں، عقل کی محنتیں۔ تو لہ الملک کا مطلب یہی ہے، بادشاہت اور راج اس کا ہے، یعنی حکم تو اسی کا چلتا ہے، لیکن جب دنیا میں آپ آ گئے تو دنیا میں چیزیں جو ہیں نا وہ کاز اور ایفیکٹ کے قانون کے تحت چلیں گی۔ آپ محنت کریں گے آپ آگے جائیں گے، گپتا جی محنت کریں گے گپتا جی آگے جائیں گے، ہے نا۔ اور جو ہے شرما جی محنت کریں گے شرما جی آگے جائیں گے، خان صاحب محنت کریں گے خان صاحب آگے جائیں گے، اور جو ہے سید صاحب محنت کریں گے وہ آگے جائیں گے، جو محنت کرے گا وہ آگے جائے گا، یہ دنیا کا قانون ہے۔ اور پھر محنت کے وہ دائرے میں نے آپ کے سامنے بتا دیے کن لائنوں پر محنت کرنی ہے۔ اچھا، پھر ایک بات اور بھی ہے، دیکھیے ایک بہت اچھی طرح ایک بات ذہن میں رکھیں کہ خاص کر آپ ہمارے جو طلباء یہ ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں میڈیکل کے طلباء، میں ان سے ایک بات خاص کر کہنا چاہوں گا۔ زندگی کی 2 راہیں ہیں، ایک راہ وہ ہے جس میں لگژریز ہیں، جس میں سہولتیں ہیں اور آسانیاں ہیں، ہے نا۔ ان راہوں پر چل کر زندگی تو بے شک گزرے گی، یعنی یہ نہیں کہ زندگی نہ گزرے گی، لیکن ان راہوں پر چلنے کے بعد آپ دینی اعتبار سے کچھ بڑا کر جائیں،
یہ بڑا ذرا مشکل بات ہے. ہاں یہ ذرا مشکل بات ہے. یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نہج پر امت کو تیار کیا تھا وہ ہم سے قربانی مانگتا ہے نا. یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو محنت کرنے والے جس لائن میں محنت کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، جنہوں نے کی ہے محنت، اگر آپ ان کی محنتوں کو صرف دیکھیں، یعنی دیکھ لیں، تو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی زبردست محنتیں کر رہے ہیں، ہے نا. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے، یعنی ابھی گویا کہ 19ویں صدی میں گزرے ہیں، وہ 20ویں صدی مان لی اس میں گزرے ہیں، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا یہ حال تھا کہ ایک دن انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران، پڑھنے کے دوران مطالعہ کر رہے تھے، اس میں پانی مانگ لیا کہ گھر میں کسی سے کہ پانی دے دو. تو ان کے والد بھی عالم تھے، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ایسے کر. تو ان کے والد سے ماں نے پوچھا، یعنی ان کی بیوی نے پوچھا، آپ اتنے افسوس میں کیوں ہیں؟ کیا بات ہوئی؟ خیریت ہے؟ کہنے نہیں، آج علم ہمارے گھر سے رخصت ہو گیا. کہنے کیوں؟ کہنے عبدالحی نے مطالعہ کرتے وقت پانی مانگ لیا، اس کا مطلب اس کی توجہ پڑھائی پر نہیں ہے. تو ان کو بہت افسوس ہوا. پھر اپنی بیوی سے کہا کہ عبدالحی کو پانی مت دینا بلکہ کڑوا تیل دینا. تو انہوں نے وہ کڑوا تیل لے جا کر دے دیا. وہ کتاب پڑھ رہے تھے اور پڑھتے ہوئے انہوں نے وہ تیل پی لیا اور رکھ دیا اور پڑھتے رہے. تو جب وہ تیل پی لیا، ان کے والد نے دیکھا کہ عبدالحی نے تیل پی لیا، تو کہنے الحمدللہ علم باقی ہے، ابھی علم باقی ہے. تو بھائی جن کو اتنا فوکس حاصل ہوتا ہے وہی کچھ کر پاتے ہیں. 39 سال کی عمر ہوئی ہے کل، اور اتنا کام کر گئے ہیں کہ ابھی تک ان کے کیے ہوئے کام کو ایڈٹ کیا جا رہا ہے. تو بھائی فوکس اتنا ہونا چاہیے. کیا ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے یہی نظر آ رہا ہے. تب آپ دلائل کی دنیا کے بادشاہ بنیں گے. نیند بھی پوری ہو جائے اور جو ہے آسانیاں بھی مل جائیں، راحتیں بھی مل جائیں، اور مزے بھی آتے رہیں اور سب ہوتا رہے، اور ساتھ میں علم بھی مل جائے اور ہم کو جو ہے منطق اور لاجک بھی آ جائے اور ہم جو ہے کامیاب بھی ہو جائیں. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہے نا. اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے ابھی اور آگے. تو اللہ کی بادشاہت یوں تو ساری دنیا پر ہے. آپ جب سب کر چکتے ہیں ایک جگہ جا کے رک جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم نے کر لیا. اب آپ لوگ جب آگے جائیں گے تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو میں نے کر لیا، بیسٹ پاسبل دے دیا، میں نے دوا دے دی، انجیکشن دے دیا، میں نے لگا دیا، یہ کر دیا، ٹھہرا سب کر دیا. اور اس کے بعد کیا کہتے تھے ایمانداروں سے؟ اب آگے اللہ کی مرضی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کہیں جا کے ہم ہارتے ہیں. کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر ہم گیو اپ کرتے ہیں کہ بھئی اب تو جو کرنا تھا کر لیا، ٹھیک ہے، اللہ مالک. تو پھر وہاں کس کا حکم چلتا ہے؟ وہ اللہ ہی کا حکم ہے. وہ چاہتا ہے تو بچا لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی امید نہیں ہے وہ بچ جائے، وہ 10 سال جی جاتا ہے. کسی کو آپ سوچتے ہیں کہ یہ مر جائے گا، وہ یہ جو ہے بچ جائے گا، وہ اگلے دن مر جاتا ہے. اللہ کا نظام ہے. لہ الملک، اصل بادشاہت اسی کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف بھی اسی کی ہے. ہر چیز میں تعریف اسی کی ہے. اگر آپ اپنے اندر اپنا کوئی کمال دیکھیں کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، تو یہ خوبی دی ہوئی ہے، آپ کی نہیں ہے. جیسے یہ روشنی باہر ہو رہی ہے، یہ روشنی سورج کی ہے. سورج کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اس روشنی پر تعریف اللہ کی ہوگی. اگر اللہ نے آپ کو لکھنا، پڑھنا، بولنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدمت خلق، لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کو کلیکٹ کرنا، لوگوں کو مانوس کرنا، لوگوں کو قریب کرنا، لوگوں کو اپنا بنانا، لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو قریب لا کر دین سے جوڑ دینا، یہ صلاحیتیں دی ہیں. تو یہ اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، وہ تو اس کا کمال ہے کہ جس نے آپ کو ایسا بنا دیا. جیسے کمپیوٹر آپ کے پاس آیا، موبائل آپ کے پاس آیا، تو موبائل میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے. تو موبائل میں جو خصوصیات ہیں آپ چلا رہے ہیں، تو آپ کی خصوصیت نہیں ہے، آپ نے تو صرف آپریٹ کیا ہے. خصوصیت اس کی ہے جس نے اس کو بنا دیا ہے. آپ کہتے ہیں واہ یار اس کے اندر یہ بھی فیچر ہے، یہ بھی فیچر ہے، یہ بھی فیچر ہے، یہی تو کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب چلا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں یہ فیچر ہے. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیچر، تو اس میں آپ کی تعریف نہیں ہے، دراصل اس بنانے والے کی تعریف ہے. بالکل اسی طرح آپ کی اگر تعریف ہو رہی ہے تو یہ آپ کی نہیں ہے بلکہ اس کی ہے جس نے آپ کو دے دیا ہے. اس کو اللہ نے بار بار قرآن میں ذکر کیا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جو عقل ہے وہ عقل اللہ کی دی ہوئی ہے، مال ہے اللہ کا دیا ہوا ہے،
اچھا عقل تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہے، مال سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس میں وہ قارون کا وہ جملہ ہوتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میں نے کچھ کمایا ہے، موسیٰ تم زکوٰۃ مانگ رہے ہو مجھ سے، یہ جو میں نے کمایا ہے سب میری عقل اور میرا فہم ہے بھائی، میں نے اپنی پالیسیز بنائی ہیں ایسی۔ ہاں بھائی پالیسیز، اگر دماغ کی ایک رگ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ساری پالیسی پھر بیڈ پہ جا کے ہوتی ہیں، بیڈ ریسٹ، ساری زندگی کا بیڈ ریسٹ ختم، پکچر سماپت، یہی ہوتا ہے نا۔ تو کاہے کا کمال؟ اصل اللہ کا، لہ الحمد، تعریف صرف اور صرف اللہ کی ہے، صرف اور صرف اللہ کی تعریف۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، یہ بات میں بار بار یہاں کہہ چکا ہوں، کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ہر چیز پر اگر اللہ قادر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کیوں نہیں کر دیتا؟ اس کا جواب تو میں نے آپ کو پہلے دے دیا، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اب دوسرا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، بڑے بڑے لوگ اس میں گمراہ ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو اس میں دھوکہ لگ گیا ہے۔ ایک بہت بڑا ایک پروڈیوسر بھی ہے اور ایک رائٹر بھی ہے، اور یہ کہیے کہ دکھنے میں نام کے اعتبار سے مسلمان بھی ہے۔ وہ ابھی ایک ٹی وی شو پر آیا تھا دا للن ٹاپ کے اندر، ہے نا، اس کا نام جاوید اختر ہے نا۔ اس نے اپنی اس نے باقاعدہ اس پروگرام کا عنوان ہے میری ناستکتا کی کہانی، یعنی میں ایتھیسٹ کیوں ہوا، اس کی کہانی۔ تو اس نے اس کے اندر ایک سوال اٹھایا، اور اس نے سوال یہ اٹھایا کہ اگر خدا کہیں موجود ہے تو دنیا میں ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اگر خدا کہیں موجود ہے تو غریب بھوکے کیوں مر رہے ہیں؟ اگر خدا کہیں موجود ہے تو پھر اتنے یعنی یہ ایسی موتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ جس میں بھوک اور پیاس شامل ہے؟ اس کا یہ سوال تھا۔ یہ سوال دنیا کے ہر ایتھیسٹ کا سوال ہے، جو بھی خدا بیزار ہوتا ہے وہ یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ اگر خدا ہے تو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اگر خدا ہے تو لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ اگر خدا ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا نے اس کائنات کو دارالامتحان بنایا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان تبھی ہوتا ہے جب آپ کو کچھ پاور دے دی جائے۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بڑا موٹا سا سوال ہے۔ اگر آپ کے سامنے پیپر آئے اور اس پیپر میں جو آپشن ہوتے ہیں، 4 آپشن ہوتے ہیں، ہے نا، ان 4 آپشنز کو ہٹا دیے جائے، ریموو کر دیا جائے، اور ایک آپشن باقی رہے، تو آپ کا امتحان ہوا یا مذاق ہوا؟ اب یہ آپشن ہے، مان لیے RNA کسے کہتے ہیں، یا DNA کسے کہتے ہیں، ہے نا، یا میٹابولزم کسے کہتے ہیں، کچھ بھی جو بھی آپ اپنی زبان میں سمجھ سکیں، اور لکھ دیا جائے A فلاں کو کہتے ہیں، B اس کو کہتے ہیں، C اسے کہتے ہیں، D اسے کہتے ہیں۔ اور نارمل سوال یہی ہے تاکہ آپ کے پاس آپشن ہے، آپ A پہ نشان لگائیں، آپ B پہ نشان لگائیں، آپ C پہ نشان لگائیں، آپ D پہ نشان لگائیں، لیکن آپ کو پیپر دیا جائے، 3 آپشن مٹا دیے جائیں اور ایک رہنے دیے جائے، تو کیا بچا پھر اس میں؟ پھر تو آپ کے پاس آپشن ہی نہیں نا، پھر تو آپ وہی نشان لگائیں گے۔ تو اگر خدا دنیا کو ایسے پیدا کرتا کہ ہر آدمی کو بزرگ بنا دیتا اور اس سے غلطی ہونے ہی نہ دیتا، تو پھر کاہے کی جنت، کاہے کا ثواب، کاہے کی نیکی، سب ختم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ڈیزائن ایسا کیا ہوا ہے کہ اس نے یہاں ہر انسان کو فری ول دی ہوئی ہے، اور فری ول کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک حد تک کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہاں درس قرآن دے رہا ہوں، آپشن یہ بھی ہے کہ میں ناچنے لگوں۔ میں یہاں درس قرآن دے رہا ہوں، آپشن یہ بھی ہے کہ میں نعت پڑھنے لگوں۔ میں یہاں درس قرآن دے رہا ہوں، آپشن یہ بھی ہے کہ میں کسی کو گالی دینے لگوں۔ میں یہاں درس قرآن دے رہا ہوں، آپشن یہ بھی ہے کہ میں آپ میں سے کسی کو بڑے سخت اور بڑے خطرناک الفاظ بول دوں۔ یہ سارے آپشن میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں درس قرآن دے رہا ہوں، یہ میری فری ول ہے کہ میں نے ارادہ کیا، میں صبح اٹھا، پھر ٹیکسی بلائی، پھر اس کے بعد یہاں آیا، اور آنے کے بعد 10 بجے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور درس قرآن دے رہا ہوں۔ اس میں میرا ارادہ ہے، آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ڈیزائن کیا تو ہر ایک آدمی کو فری ول دی، اس فری ول کا غلط استعمال انسان کو گناہ دیتا ہے، اور اس کا صحیح استعمال انسان کو نیکی دیتا ہے۔ تو جاوید اختر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ظلم اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، دنیا میں ظلم جو ہوا ہے وہ انسان کی فری ول کے غلط یوز کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا آپ ایک بات بتائیے کہ بنجامن نیتن یاہو کو کس نے جا کر کہا کہ تم بمباری کر دو؟ کس نے کہا؟
اس کی فری ول تو تھی، یا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو بھائی ممباری کرو تم، ایسا تو نہیں ہے نا، فری ول تھی، اس نے یوز کیا غلط، ظلم ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں اللہ کو روک دینا چاہیے، اگر اللہ روک دے تو اس کا مطلب آپشن ایک ہی رہ گیا آپ کے پیپر میں، اور آپشن ایک رہ گیا تو امتحان ختم، حالانکہ اللہ پہلے ہی کہہ چکا ہے هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اس زندگی کو پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ پتہ چلے کہ کون اچھے عمل والا ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ کون اچھے عمل والا ہے کون برے عمل والا ہے، تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا تاکہ اللہ کو پتہ چلے؟ ارے بھیا، اللہ کو پتہ چلے کا مطلب یہ ہے تاکہ اللہ کو تو معلوم ہی ہے، لوگ اچھے عمل کریں تو دنیا دیکھ لے کہ یہ اچھا ہے، اور لوگ برے عمل کریں تو دنیا دیکھ لے یہ بہت برا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنا ہے کہ وہ جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے واقعے میں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے 3000 فرشتوں کے ساتھ، تم پریشان مت ہو۔ مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی آئی، پھر اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ کافروں کا ایک اور لشکر آ رہا ہے اور وہ حملہ آور ہوگا، وہ حملہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ لشکر آئے گا تو ہم 2000 کے ساتھ تمہاری اور مدد کریں گے۔ تو کہنے لگا مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ پہلے اللہ نے 3000 کہا پھر 2000 کہا، تو یہ تو ایسا لگا کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب خدا کے واسطے اللہ کے واسطے سمجھ پیدا کرو، اللہ رب العزت اوپر سے نیچے اتر کر انسانوں کے اسٹینڈرڈ پر بات کر رہا ہے۔ جیسے آپ کے جو پروفیسر صاحب ہیں جب آپ کو پڑھاتے ہیں تو جتنا علم ان کے پاس ہے وہ سب بیان کرتے ہیں، یا پھر آپ اپنے جس سال میں ہوتے ہیں MBBS میں آپ پہلے سال میں، تو یعنی فیزیولوجی، تو فیزیولوجی کا جو بالکل بیسک پہلا دن ہے تو وہ بالکل اسٹارٹنگ سے شروع کرتے ہیں، یا آپ کو MBBS کے سال کی آخری بات بتا رہے ہوتے ہیں، پہلے سال کی بات بتا رہے ہوتے ہیں؟ ہر ٹیچر، ہر استاد، ہر بڑا اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے اتر کر سامنے والے مخاطب کی جس کو ایڈریس کر رہا ہے اس کے اسٹینڈرڈ پہ آ کے بات کرتا ہے۔ تو میں نے کہا بھیا یہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اسٹینڈرڈ پہ اتر کے بات کر رہا ہے، پریشان مت ہو، ابھی 3000 ہیں، اگر وہ آ گئے تو ہم 2000 اور بھیج دیں گے۔ جیسے ہم اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں لو بیٹا 3000 روپے لے جاؤ، ابا یہ تو 3000، پریشان مت ہو، اگر یہ کم پڑے ہم ٹرانسفر کر دیں گے، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اب لوگ کہتے ہیں ابا کے پاس پیسہ کم ہے تبھی تو ابا نے 5 نہیں دیے۔ نہیں، ابا تو لکھپتی آدمی ہے، ابا تو بہت دے دیتے، لیکن ابا نے تمہارے اسٹینڈرڈ کا خیال رکھا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہو گئی؟ تو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یعنی وہ خود بھی کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور سوال، آپ حضرات کے ذہن میں سوال نہ بھی پیدا ہو تو بھی میری ذمہ داری ہے میں سوال پیدا کر کے جواب دوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو دنیا میں زنا ہوتے ہیں، بدکاریاں ہوتی ہیں، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ اسے روک دے؟ اب ایک بات سمجھنے کی، میں نے اسے پہلے بھی بیان کیا ہے، 2 لفظ الگ الگ سمجھیے، ایک ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی اجازت، ایک ہے اللہ کی مرضی۔ اجازت الگ چیز ہے اور مرضی الگ چیز ہے، ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرضی کا مطلب اللہ اس سے خوش ہے، جیسے آپ نے کسی سے چائے منگائی، چائے لے کے آؤ، وہ کافی لے آیا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا کافی لے آئے، چلو ٹھیک ہے، میری مرضی یہ تھی کہ چائے لاتے، تو مرضی کا مطلب یعنی میری پسند یہ تھی کہ تم چائے لاتے لیکن تم لے آئے، چلو ٹھیک ہے۔ اور اجازت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اختیار ہیں، چائے لے آؤ یا کافی لے آؤ۔ اب وہ چلا گیا، اس نے اپنی مرضی سے چائے لے آیا، ختم ہو گئی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ انسان صاف ستھری زندگی گزارے، گندگیوں سے دور رہے، زنا سے دور رہے، بدکاریوں سے دور رہے، یہ تو ہے مرضی۔ اور اجازت یہ ہے تم کچھ بھی کر سکتے ہو، یہ فری ول ہے تمہاری۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ ایک نیوز چینل پر جس وقت بلقیس بانو کا کیس اور اس کے خلاف فیصلہ ہوا تو ایک اینکر نے ایک مسلمان سے یہ سوال پوچھ لیا کہ آپ تو یہ کہتے ہو کہ دنیا میں کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلقیس بانو کے ساتھ جو ریپ ہوا ہے وہ صحیح ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہے؟
اب وہ اینکر جو بھی سوال کرنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں، اور ہمارے جواب دینے والے جو ہوتے ہیں ان کو پیسے دے کر لایا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس باؤنسر کو کھیل ہی نہیں پاتے ہیں، ورنہ اگر باؤنسر کسی صحیح آدمی کو مار دی جائے تو وہ تو پھر میدان کے باہر ہوتی ہے، وہ ایک مارتا ہے، پل مارتا ہے یا ہک مارتا ہے، وہ باہر چلی جاتی ہے، تو وہ خاموش ہو گئے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ تو وہاں پر وہ ہمارا نوجوان تھا ایک، وہ آیا، کہنے مولانا میں بہت پریشان ہوں آج۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت؟ کہنے وہ ایسا سوال کر دیا ہے کہ اینکر نے بالکل لاجواب کر دیا تھا جو مولانا صاحب وہاں گئے تھے۔ میں نے کیا سوال تھا؟ کہنے یہ سوال تھا بلقیس بانو کے ساتھ جو ریپ ہوا ہے، تمہارا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ریپ کیوں نہیں روکا، ہے نا، یعنی اس کو روک دینا چاہیے یا وہ ریپ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا دیکھو بیٹا، ایک ہوتی ہے مرضی، ایک ہوتی ہے اجازت۔ مرضی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریپ ہو اور اللہ راضی بھی ہو، تو اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اور اجازت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریپ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو اپنے فری ول، اپنی جو اللہ کی دی ہوئی آزادی ہے اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہے، وہ کر لے، پٹائی بعد میں طے ہے۔ تو اجازت اور مرضی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اچھے کام کرے گا اس کو ثواب ملے گا، برا کام کیا، فری ول کا غلط یوز کیا تو نتیجہ برائی، پٹائی ہوگی آگے چل کے۔ کہنے اوہو، کہنے اور کیسے سمجھ میں آئے اور سمجھائیے۔ میں نے کہا اس کو ایک مثال سے سمجھ لو، آپ کا بیٹا آپ سے کہتا ہے ابا مجھے کار چاہیے، کار چاہیے، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی تم ابھی چھوٹے ہو، کار مت لو، نہیں نہیں مجھے تو کار چاہیے چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس نے ضد کی، آپ اس کی ضد میں گئے اور اس کو ایک کار دلا دی، اس نے کار لی، وہ بچہ چھوٹا بھی تھا، اس نے لے جا کر کہیں وہ کار ٹھوک دی۔ جب کار ٹھوکی آپ کو اطلاع ہوئی، آپ پہنچے، اور آپ نے پہنچ کر جو پہلا جملہ وہاں ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ماں باپ کہتے ہیں میں منع کر رہا تھا میری مرضی نہیں ہے، کہ یہ تو بولیں میں منع کر رہا تھا میری مرضی نہیں ہے۔ اب پاس میں کھڑا ہوا تو کوئی بیچارہ جلا بھنا آدمی، وہ کہنا تو مرضی نہیں تھی تو دلوا کاہے کو دی، تو کہنا ہے یہ ضد کر رہا تھا تو میں نے چلانے کی اجازت دے دی تھی، مرضی نہیں تھی میری۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مرضی اور اجازت کلیئر ہو گئے دونوں چیزیں، ایک مرضی ہے ایک اجازت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اس پر اتنی بحثیں نکل سکتی ہیں کہ اسی پر درس قرآن پورا ہو جائے گا، لیکن ہم ادھر نہیں جا رہے ہیں۔ آگے کی جو اہم بات ہے اس پر ہمیں بات کرنی ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ ہے اصل آیت۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم میں کچھ کافر بن گئے، منکر ہیں، اور کچھ لوگ مومن ہیں۔ دیکھیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، آپ حضرات کیمپس میں رہتے ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بات کہوں گا، بار بار کہوں گا، خوب سمجھیے اور اچھی طرح سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دو ہی تقسیمیں کی ہیں بس، اور وہ دو تقسیم کیا ہیں؟ نمبر ایک هو الذی خلقکم فمنکم کافر، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم میں کچھ کافر ہو گئے۔ اللہ نے کافر پیدا نہیں کیا، یہ بات سمجھیے گا، اللہ نے کافر نہیں پیدا کیا، اللہ نے انسان کو ہدایت پر ہی پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت انسانی پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ او يُنَصِّرَانِ او يُمَجِّسَانِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائی بنا دیتے ہیں، یعنی عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا پارسی بنا، جو بھی بنا دیں اس کے ماں باپ۔ اب پتہ یہ چلا کہ انسان پیدا تو مسلمان ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ بڑا ہونا شروع ہوا اور اس کے ماں باپ نے اس کی جس ڈھنگ پر تربیت کر دی، اس کی وجہ سے وہ بچہ یا تو کافر بنا، یا یہودی بنا، یا عیسائی بنا، یا نصرانی بنا۔ بہت مزے کی بات یہ، ہمارے جاوید صاحب یہ فرما رہے ہیں اپنے انٹرویو میں، جاوید اختر صاحب، کہ اگر تم ہمت رکھتے ہو تو کسی بچے کو 18 سال کی عمر تک دین کی، مذہب کی، دھرم کی اور ریلیجن کی تعلیم مت دو، اور پھر 18 سال بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ مسلمان رہتا ہے یا ناستک بن جاتا ہے۔ جاوید صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ناستک ہی رہے گا، لیکن پتہ نہیں کیسے پڑھے لکھے انسان ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ریسرچ یہ بتاتی ہیں، باقاعدہ اس پر ریسرچز ہیں کہ اگر پیدا ہونے والے بچے کو جنگل میں ڈال دیا جائے اور اس کی خیر و خبر نہ لی جائے تو بھی وہ بالغ ہونے کے وقت تک اس کے اندر اصل تصور توحید ہی کا موجود رہے گا۔ یہ باقاعدہ ریسرچ ہے۔
یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. توحید، اللہ کی وحدانیت، وننس انسان کا گویا کہ اس زندگی کا بیسک اسٹرکچر ہے، انسان اس سے ہٹ نہیں سکتا ہے. تو اللہ نے کافر نہیں پیدا کیا، یہ سمجھیے گا. یہ ایک اور مغالطہ ہے جو پی کے مووی کے ذریعے دیا گیا ہے. پی کے مووی جو ہے نا اس کے ذریعے دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا نے ہم کو تو انسان پیدا کیا. تم کہہ رہے ہو کہ مسلمان، تم کہہ رہے ہو کہ یہودی، تم کہہ رہے ہو کہ عیسائی، تم کہہ رہے ہو کہ کافر، تو بتاؤ ٹھپا کہاں لگا ہوا ہے؟ یہ جملہ بولا تھا عامر خان نے اپنی اس مووی کے اندر. مجھے یہ بات یعنی باوثوق ذرائع سے پتہ ہے، اس نے یہ جملہ بولا ٹھپا کہاں لگا ہوا ہے. میرے بھیا ٹھپا نہیں لگا ہوا ہے بالکل، لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ توحید انسان کا بیسک اور بالکل فنڈامنٹل تصور ہے جو انسان سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا ہے. آگے جا کر انسان وہی بنتا ہے جس پر اس کے گھر والے اس کو سیٹ کر دیتے ہیں. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک بڑے پڑھے لکھے انسان کا یہ سوال ہے کہ جو انسان گمراہ ہوا، یعنی 18 سال تک پہنچا یا 20-50 سال تک پہنچا، تو اس کی گمراہی میں تو اصل رول اس کے ماں باپ کا ہے، تو پکڑا اسے کیوں جائے گا؟ یہ بڑا جینوئن کوشچن ہے. اس کا جواب یہ ہے، بہت آسان جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ حضور والا بات سیدھی سیدھی اور سادی سادی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے بڑے فیصلے کسی سے مشورہ لے کر کرتے ہیں یا بنا مشورہ لیے کرتے ہیں؟ آپ کو اگر ایک موبائل بھی لینا ہوتا ہے تو آپ 7 لوگوں سے پوچھتے ہیں اور شیخ گوگل سے اس کے بارے میں ساری دریافت نکالتے ہیں اور ٹیکنیکل گرو دیکھتے ہیں، اور جو موبائل کے ماہرین ہوتے ہیں ان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں. اب ہم جیسا کوئی آدمی ہو جسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کون کیا ہوتا ہے، تو ہم اس مسئلے میں دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں. بھائی کون سا موبائل اچھا ہے؟ کہنے فلاں اچھا ہے، بھائی لے لو، ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں کچھ. تو پتہ یہ چلا زندگی کے اہم مسائل میں مشورہ، اور موبائل جیسی چیز کے بارے میں مشورہ، کپڑوں کے بارے میں مشورہ، اور زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ جس پر آپ کی پوری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، یہ زندگی اور مرنے کے بعد کی زندگی، اس کے بارے میں اتنی بیگانگی، اس کے بارے میں اتنی حق سے دوری اور اتنی بیزاری کہ آپ یہ نہیں دریافت کر رہے ہیں کہ آخر میں دنیا میں آیا تو آیا کیسے، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا پیدا کرنے والا مجھ سے چاہ کیا رہا ہے، اس کی منشا کیا ہے، اس کی چاہت کیا، یہ نہیں پتہ کیا. باقی موبائل کے بارے میں سب پتہ کیا، اندر کا ڈیٹا کتنا ہے، باہر والا ڈیٹا کتنا ہے، کیمرے کے اندر کیا کوالٹی ہے، کیمرے کی زومنگ کتنی ہے، اس وقت سب سے بہترین کیمرہ کون سا ہے، ایپل کا نیا جو ہے موبائل کب لانچ ہو رہا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، میں پہلا لینے والا بن جاؤں. یہ ساری کوششیں کر لی، لیکن کوشش نہیں کی تو یہ نہیں کی کہ آخر اس زندگی کے اندر جس خدا نے مجھے پیدا کیا یا میں جیسے بھی آیا ہوں اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. تو بھائی یہ تو صرف یہ کہا جائے گا کہ تم غیر ذمہ دار ہو، تم نے اپنی رسپانسبلٹی کو پورے طور پر ادا نہیں کیا، اس لیے تم جرم کے مستحق ہو. اچھا، آپ جاتے ہیں اور ریڈ سگنل توڑ دیتے ہیں، اور ریڈ سگنل توڑا، آپ نے چالان ہو گیا، آپ کہیں کہ وہ یہ چالان ذرا آپ واپس لے لیے. کیوں لے لیں واپس؟ وہ میں بھول سے نکل گیا تھا. وہ واپس کر لے گا؟ وہ واپس کرے گا؟ سعودیہ میں کر کے دکھاؤ ذرا ایک چالان، ایک ریڈ سگنل توڑ کے تو دکھائیے، 3000 ریال کا چالان لگے گا، انتقال ہو جائے گا 3000 ریال کا نام، 3 دونی 6، 60,000، 65,000 ریال کا 65,000 روپے کا چالان ہے. ایک کیا جمع کرو، نہیں کیا دوسرا کر دیا جمع کرو، نہیں کیا ختم، باہر سفر ہی نہیں کر سکتے ہو. باہر سفر کرنے کے لیے پچھلے سارے چالان جمع کرو. جی شیخ وہ میں اصل میں تھا، اس وقت میں ذرا تھوڑا سا غفلت میں تھا، اور میں تھوڑا کچھ وہ ایسکیلیٹر پہ پیر پڑ گیا تھا، اس کے نتیجے میں ذرا چلا گیا. تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا واللہ معافی برا، جاؤ چلو نکلو یہاں سے، یہاں جمع کرو. آپ کتنا بھی ایکیوز دے دیں کہ مجھ سے غلطی سے ہوا ہے، بھائی غلطی ہر جگہ ایکسیپٹ نہیں کی جاتی ہے. آپ نے موبائل سے کسی کا بٹن دبا دیا، کال لگ گئی، آپ یہ کہیں گے غلطی سے لگی. غلطی آپ سے ہوئی تو اس کا کبھی کبھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا آپ کو، اکثر و بیشتر. تو زندگی کے معاملے میں اتنی بڑی غلطی کہ آپ نے ایمان کے بجائے کفر چنا، اور پھر چنا نہیں
چلتے رہے اور چلے نہیں، ڈھٹائی کے ساتھ چلے، اور ڈھٹائی کے ساتھ نہیں، ڈیٹرمنیشن کے ساتھ چلے، اور ایسا چلے کہ جب تک زندہ رہوں گا کفر پر زندہ رہوں گا، تو پھر اگر آپ کو آپ کی نیت کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ سننے کو ملے کہ کفر تو تم نے 70 سال کیا ہے لیکن سزا دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہے، وجہ یہ ہے کہ تم نے نیت یہ کی تھی کہ میں ہمیشہ کافر رہوں گا، تو ہمیشہ کی سزا ہے، پریشان کائے کو ہو رہے ہو؟ اس لیے یہ سنگین مسئلہ ہے، یہ آسان مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے بندوں کو کافر نہیں پیدا کیا، یہ خوب سمجھ لیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، تم میں کچھ مومن بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایمان کی حالت میں پیدا کیا، پھر انہوں نے اپنی مرضی، اپنے اختیار، اپنی فری ول کا یوز کرتے ہوئے کچھ اچھی راہ پر چلے اور وہ ایمان والے بنے، کچھ بری راہ پر، کفر و شرک کی راہ پر چلے وہ کافر بنے۔ اس میں قصور اللہ کا نہیں ہے، اس میں قصور اللہ کا نہیں ہے، اس میں آپ کی فری ول کے صحیح اور غلط یوز کا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ جو کریں گے اسی اعتبار سے نتیجہ ہوگا۔ جیسے آپ جو ہے یہاں سے لکھنؤ کے لیے چلے، جیسے ہم پچھلے ہفتے یہاں سے نکلے، اب 2 راستے تھے، اوریا سے یا تو ہم بندیل کھنڈ ایکسپریس وے لے لیتے اور پھر جو ہے 1.5-2 گھنٹے کے اندر لکھنؤ پہنچ جاتے۔ ہم نے سوچا کہ سیدھے چلیں، ڈرائیور نے بھی ہم کو کچھ پاٹھ پڑھائے کہ نہیں بہت خالی راستہ ہے، دیکھ رہے ہیں کتنا خالی ہے، اور ہم زیادہ فرق تھوڑی آئے گا، بس 1 گھنٹے کا 1.25 گھنٹے کا فرق آئے گا، اور مالک نے بھی یہی کہا ہے ہمارے ٹیکسی کے، سیدھے چلیے۔ تو ہم بھی اس کی باتوں میں آ گئے، ہے نا، اس نے کچھ موہنی باتیں کی ہمارے سامنے، بہت ہی زیادہ للچائی ہوئی نا، چلو ٹھیک ہے چل لیتے ہیں۔ جب ہم اس راستے پر چلے تو ہم کو لکھنؤ، اگر بندیل کھنڈ سے جاتے تو ہم لکھنؤ پہنچ جاتے 9:30 بجے، اس سے چلے تو پہنچے 12 بجے۔ قصور کس کا ہے؟ ہم کہنے لگے سڑک کا قصور ہے، سڑک کا۔ تو لوگ کہیں گے مولانا صاحب آپ بھی کمال کی بات کرتے ہیں۔ پھر ہم قصور کہنے لگے گاڑی کا قصور ہے، گاڑی نے ہم کو ایسا کیا ہے، گاڑی کا بھی قصور نہیں ہے۔ پھر قصور کس کا ہے؟ سب میرا قصور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے دعوت دی اس والے راستے سے چلو، میں نے اس کی دعوت قبول کر لی، اب دعوت قبول کی تو پٹو۔ بالکل سیدھی مثال ہے، شیطان نے آپ کو دعوت دی آؤ اس راستے پر، اس میں بہت مزہ آ رہا ہے اس وقت، اس میں بڑے فائدے ہیں، ذرا مٹکا پھوڑ دو گے اور ذرا مندر کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ دو گے اور ذرا کچھ میٹھی باتیں کر لو گے، تھوڑا سو کالڈ سیکولر بن جاؤ گے تو بہت نفع ہے اس وقت۔ لوگ تمہیں کہیں گے بہت ہی بڑھیا آدمی ہے، بہترین آدمی ہے، شاندار آدمی ہے۔ کیوں شاندار ہے؟ اس لیے کہ سارے دھرموں کا بڑا یہ لحاظ کرتے ہیں، وہ بڑے سیکولر ٹائپ آدمی ہیں، اس لیے اچھے آدمی ہیں۔ تو آپ نے اپنی مرضی سے یہ راستہ چنا، اب اس راستے پر آگے بڑھیں گے تو جو پریشانیاں آئیں گی، اور اس راستے پر آئے تو جو سہولتیں آئیں گی وہ آنی ہیں۔ یہ بالکل سیدھی اور سادی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے میدان میں جو گمراہ لوگ ہوں گے، جب وہ شیطان کو یہ کہیں گے، اللہ کے سامنے بلیم کریں گے، اے اللہ ہم تو بالکل صحیح چل رہے تھے، یہ کم وقت تھا، اس نے ہمیں دعوت دی تھی، اب بتائیے کیا کریں؟ تو شیطان کیا کہے گا؟ سنو میرے اوپر کوئی چارجز نہیں ہے، اللہ کے سامنے کہے گا میرے اوپر کوئی چارجز نہیں ہے۔ اور قرآن پاک نے اسے نقل کیا، وہ کیا کہے گا؟ الا ان دعوتکم، سنو میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، بس تم نے میری فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کی، فلا تلومونی، مجھے گالیاں والیاں مت دو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا کہو، مجھے کچھ مت کہو، میرا کام تو دعوت دینا تھا، دی، تم نے قبول کیوں کی؟ مت کرتے۔ جیسے ڈرائیور صاحب نے ہمیں پاٹھ پڑھایا، ہم نے پڑھ لیا تو یہ قصور میرا ہے۔ یہ ڈرائیور کا کام تو ٹول ٹیکس بچانا تھا، اس نے اپنا ٹول بچا لیا، مجھے پھنسایا، مجھے دعوت دی، میں نے کہا ہاں بھائی یار بات ٹھیک ہے، چلو بھی چلو۔ راستے میں کچھ ہمارے بھی لالچ تھے، سوریہ ہوٹل پڑے گا، چائے بڑی اچھی مل جائے گی، پراٹھے مل جائیں گے، ہے نا، یہ ہمارے بھی کچھ لالچ تھے، اس لالچ میں ہم نے ہاں کہہ دی۔ اب اس کے نتیجے میں جو 3 گھنٹے لیٹ پہنچے یا کوئی بھی تکلیف ہوئی تو وہ میری ہے، میں کسی کو بلیم نہیں کر سکتا ہوں۔ ارے کلیئر ہوئی بات، سمجھ میں آ گئی بات؟ هو الذی خلقکم فمنکم کافر، کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں، یعنی انسانیت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ ہاں، انسانیت کی تقسیم 2 لائنوں پر طے شدہ ہے، کافر اور مومن۔ ابھی اس پر آگے بات آئے گی۔ پھر کیا ہوا؟ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اللہ ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے آپ کا بچہ یا آپ کا شاگرد کچھ بدماشی کرے اور آپ اس کی خبر لے رہے ہوں، ہے نا، اور کوئی کہے کہ یہ بچہ آپ کا بڑی حرکتیں کر رہا ہے نا، وہ بچہ آپ کے سامنے آئے
آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کیا کر رہے ہو بیٹا، ہم باپ ہیں تمہارے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو نا، ہمیں معلوم ہے سب کیا کر رہے ہو. یہ ہوتا ہے نا، یہ وہی انداز ہے، واللہ بما تعملون بصیر. کافر ہو کے مومن حساب سب جمع ہو رہا ہے. یار ہماری کالیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، ہمارا ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے، ہمارا ڈیٹا کسی جگہ جمع ہے پورا کا پورا، سب ہم صبح سے شام تک آپ موبائل کے سامنے کچھ بولیں اس کا ایڈ آنے لگتا ہے، اے آئی یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور ہمیں اگر اس کے بارے میں شبہ ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کو معلوم نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں. یہ اللہ سمجھا رہا ہے، یہ اللہ سمجھا رہا ہے. اللہ دیکھ لو کہاں پہنچے ہوئے، ذرا دیکھو کہاں ہو. ہاں موبائل یہ جاسوس ہر وقت تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وصورکم اور بہترین تمہاری صورتیں بنائی. انسان کتنا خوبصورت ہے، فاحسن صورکم اور بہت ہی شاندار بنائی. فیروز آباد کی زبان میں ترجمہ ہوگا کری، بہت ہی اعلیٰ شاندار صورتیں بنائی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اس سے دھوکے میں مت پڑنا، جانا بالآخر اللہ کے پاس ہی لوٹ کر ہے. اب اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو ہونا کیا ہے دراصل وہاں پر؟ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تم تو ہو کس کھیت کی گاجر مولی، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہو رہا ہے اللہ وہ سب جانتا ہے. اور وہ سب جانتا ہے، میں اپنے کمرے میں اگر اے سی میں، ایئر کنڈیشن میں، لحاف کے اندر سردی میں بالکل، یا مطلب گرم ہیٹر چلا کے لحاف کے اندر لیٹ کر اگر میں موبائل میں کچھ کر رہا ہوں، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. چھپی ہوئی چیزیں، کھلی ہوئی چیزیں اللہ سب جانتا ہے. اور یہ تو نظر آ رہی چیزیں، یہ تو ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں. بھائی کوئی بھی لحاف میں پہنچ جائے، کوئی بھی کچھ کر لے، اللہ کہہ رہا ہے واللہ علیم بذات الصدور. ہم تو سینے میں چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں، پریشان کیوں رہے ہو؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تم آنکھوں سے اشارے کرتے ہو نا، کوئی نہ دیکھے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اللہ یہ ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے نوجوانوں، اصل بنیادی بات یہ ہے، جو اصل میں نے دو باتیں جو کہنی تھی، ایک تو میں نے کہہ دی، انسانیت کی تقسیم دو حصوں پر ہے، ایک کافر ہیں ایک مومن ہیں. یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اور ایمان والوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بالکل الگ ہے، کافروں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بالکل الگ ہے. اپنی ہاسٹل کی زندگی میں یا اپنی جو طالب علمی کی جو ہماری لائف ہوتی ہے، یعنی جسے کہا جائے جو اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے، اس میں اس بات کا لحاظ و خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایمان والوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، قرآن پاک نے اسے الگ طرح سے بیان کیا ہے. اور صحابہ کی مبارک زندگی کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ اس طرح کھینچا ہے، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا رحم کرنے والے ہیں، بہت مشفقانہ تعلق. اور مشفق یعنی شفقت والا تعلق صرف ایک باپ اپنے بیٹے سے رکھتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. یا کوئی بہت مخلص آپ کا استاد، ٹیچر، یا جو آپ کا مرشد، آپ کا پیر، وہ آپ سے رکھتا ہے، شرط یہ کہ مخلص ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ مشفق کا جو لفظ ہے نا، یہ شادی کے بعد سمجھ میں آتا ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک بچہ تھا سہارنپور میں، بہت شرارت کرتا تھا، بہت شرارتیں کرتا تھا وہ. تو میں بڑا وہ تھا، مجھے بہت غصہ آتا تھا. تو ایک دن میں نے کہا اس کے 4 تھپڑ مارو، دماغ صحیح ہو جائے گا اس کا بھی. تو ہم نے کہہ دیا. وقت گزرا، ہم بھی باپ بنے. جب ہمارا بچہ ہوا، شرارت کر رہا ہے، غصہ آ بھی رہا ہے لیکن نہیں مار رہے ہیں، تب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ شفقت کیا چیز ہوتی ہے، یہ باپ بننے کے بعد پتہ چلتا ہے. تو بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہے ابھی کہ شفقت کیا ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ وہ باپ کو بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے. تو ایک بات تو ہماری کمپلیٹ ہو گئی، ایمان اور کفر کا فرق اور ایمان والوں سے تعلقات کی نوعیت. جب کافروں سے بات آتی ہے تعلق کی تو قرآن کا لہجہ بدلتا ہے. اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت. اب آپ کہیں گے کہ ہمارے تو 15 دوست جو ہے سب ہندو ہیں، اب ہم کیا کریں؟ نہیں، فرق سمجھیے. سختی ان کفار کے ساتھ ہے جو آپ سے مقابلے پر ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ جن کا آپ سے مقابلہ ہے.
دوسرا تعلق ہے آپ ان کے ساتھ کلاس میں پڑھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ پوری ہمدردی کریں، ان کے ساتھ پوری ہمدردی کا معاملہ کریں، زیادہ گھلے ملے نہیں۔ یاد رکھیے بری صحبت کا اثر انسان پر اتنی تیزی سے پڑتا ہے جتنی تیزی سے بادل آنے کے بعد موسم پر بادل آنے کا اثر پڑتا ہے، اس سے بھی تیزی سے بری صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کلاس روم کی حد تک تعلقات رکھیں اور ٹھیک ہے اس کو مواسات کہا جاتا ہے، کوئی آپ کے پاس ملنے آیا چائے پلائیں خیر خبر، لیکن آپ ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، آپ ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں، اور آپ ان کے ساتھ جو ہے کسی جگہ جا کر کھڑے ہو جائیں، آپ قشقہ لگوا لیں اپنے، آپ جو ہے تلک لگوا لیں، آپ ان کے سامنے جو ہے بالکل ایسے کر کے کھڑے ہو جائیں، اور اب جو ہے کوئی مسلمان اس کی غیرت اتنی گر جائے کہ وہ مٹکیاں پھوڑنے لگے، اور یہ سب یہ بڑی غلط بات ہے۔ اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے۔ اور میں سیرت سے مثال پیش کر رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سفیان ان کے والد ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں ابھی، اور وہ مدینہ منورہ تشریف لائے، حضور کے بستر پر بیٹھنے جا رہے ہیں جہاں حضور لیٹتے ہیں، تو ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا، کس کے سامنے؟ باپ کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی تو بالکل بدل گئی، تو نے یہ بستر لپیٹ دیا، یہ کیا کیا ہے؟ میں تیرا باپ ہوں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ اس بستر پر بیٹھ سکیں، کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کا بستر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ فرق سمجھایا کہ ایمان کا رشتہ وہ نسبی رشتوں سے اوپر ہے، مسلمان کا رشتہ وہ بہت اوپر ہے۔ تو یہ ہمیں بہت سمجھنا ہے، اس دور میں سب سے زیادہ سمجھنا ہے، اور اس کے لیے بہت سی چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی۔ اور یہ ایک آخری بات کیا کہ میں بات پوری کروں گا، اور یہاں کی بات جو بچی ہوئی ہے وہ مکتب میں پوری کروں گا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا میں کر دوں گا پوری، وہ وقت ہی نکل گیا۔ اس کے آگے کی بات پوری کروں گا وہاں پر جو دوسری بات ہے، لیکن اس کا اشارہ کر دے رہا ہوں، اور وہ اشارہ نیچے جا کر ہے۔ مشرکین مکہ کو، جو مکہ میں رہنے والے تھے یا کوئی بھی کافر تھے، ان کا ایک اعتراض اس دور سے آج تک ایسے ہی چلا آ رہا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو بشر ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام، یہ ہمیں ہدایت دیں گے، یہ ہمیں ہدایت دیں گے۔ چنانچہ سقراط کے بارے میں آیا ہے، جب اس کو اپنے وقت کے نبی کی دعوت پہنچی تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہمارے لیے تو ہماری عقل کافی ہے، ہمیں کسی نبی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی عقل کی بتائی ہوئی راہ سے کامیابی حاصل کر لیں گے اور ہدایت حاصل کر لیں گے، ہمیں کسی نبی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض تب سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس اعتراض کا مطلب صرف اتنا ہے، تشریح انشاءاللہ ابھی اگلی مجلس میں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ کیا انسانی عقل اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے، یا انسان کو کسی اور ہدایت کی بھی ضرورت ہے؟ دنیا کے جتنے فلسفے اس وقت چل رہے ہیں، جتنی فلسفیز ہیں، ان کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور اسلام اس کے مقابلے میں دوسرے نیریٹو کا قائل ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی انسان صرف اپنی عقل سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا ہے، ہاں عقل کی ضرورت تو ہے، لیکن صرف اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی انسان کبھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ بات آج تک ثابت شدہ ہے کہ انسان نے جب صرف اپنی عقل کا سہارا لے کر اور وحی الہی اور اللہ کے پیغام سے ہٹ کر کامیابی حاصل کرنے کی راہ سوچنے کی کوشش کی ہے تو وہ ناکام ہوا ہے، جس کی گواہی سارے فلسفے دے رہے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ اگلی مجلس میں تفصیلی بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ سے درخواست ہے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمرائز کر دے رہا ہوں پورے درس قرآن کو۔ یسبح للہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ یہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہمیں سمجھ میں آ جائے تو بھی اور نہ سمجھ میں آئے تو بھی، اور سب کچھ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ لہ الملک، راج اسی کا ہے، راج اس کا ہے، مطلب یہ بادشاہت اللہ کی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ بادشاہت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان چاہے جو بھی کریں وہ کامیاب ہو جائیں گے، نہیں۔ بادشاہت کا مطلب یہ ہے کہ تکوینی نظام میں اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان کا مطلب یہی ہوتا ہے، ہر دن اللہ کی شان ہے۔
اور دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، یہاں پر آپ کی کامیابی، حق کی کامیابی اس وقت ہوگی جب آپ 4 لائنوں سے محنت کریں گے، آپ اپنے اوپر فوکس کرنے لگیں گے، آپ دلائل کے دنیا کے بے تاج بادشاہ بن جائیں گے، آپ اپنی اس زندگی کو دین کی محنتوں میں عقلی اعتبار سے مکمل لگا لیں گے، اور چوتھا یہ کہ جسمانی اعتبار سے یا مال جو بھی آپ مان لیں، پوری فوکس، پورا طاقت، پوری قوت لگا دیں گے، تب حق غالب آتا ہے، اور وہ ہمارے یہاں ہو نہیں رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ صفر پر ہم لوگ پہلے بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں۔ اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ، یہ شروع میں آ چکا، تعریف اللہ ہی کی ہے۔ میں نے اشارہ کیا تھا کوئی بھی کمال جو آپ میں ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میں نے موبائل کی مثال بھی پیش کی تھی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس پر بہت لمبی چوڑی بحث ہوئی تھی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے یہاں بتایا تھا ہر چیز پر قادر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو ہاتھ پکڑ کے روک دے گا یا اچھائیوں کی ایسی تائید کرے گا کہ کوئی کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا تو وہ اڑنے لگے، کسی نے حج کر لیا تو وہ آسمانوں سے نیچے نہ اترے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ فری ول کا جو صحیح استعمال کرے گا وہ کامیاب ہے، اللہ خوش ہوگا، اور جو غلط استعمال کرے گا وہ ناکام ہے۔ یہیں پر 2 لفظ بھی بولے تھے، ایک اللہ کی اجازت ہے، ایک اللہ کی مرضی ہے، یہ آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اس کے اندر بیان یہ کیا تھا کہ انسانیت کی بنیادی تقسیم 2 حصوں میں ہے، ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے۔ کافر کو اللہ نے کافر پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ وہ اپنے اختیار سے کافر ہوا ہے۔ اللہ نے سب کو نور کے ساتھ، نور فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے نا۔ اس پر میں نے جاوید اختر کی مثالیں دی تھیں اور بتایا تھا کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کسی انسان کو توحید کی تعلیم بھی نہ دی جائے، اسے بیابان جنگل میں ڈال دیا جائے، تو بھی اس کے یہاں بیسک تصور جو ہے نا وہ اللہ ہی کا رہے گا، توحید ہی کا رہے گا۔ پھر اس کے بعد بتایا تھا واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور تم کیا ہو، خلق السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تمہیں بنایا اور اچھا بنایا۔ قرآن بار بار انسان کو اپیل کرتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح شیشے میں کھڑے ہو کر کتنے خوبصورت ہو، ہے نا۔ ناک پیچھے ہو جاتی تو کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر عفان صاحب عطر لگانے کے لیے لاتے تو پیچھے لگاتے، ذرا سنگیے حضرت، پیچھے سے عطر لگاتے، سنگیے کیسا ہے، میں کہتا ہاں ٹھیک ہے، پاس آگے سے لگائیے، تو یہ آگے سے لگا دیتے، ہے نا۔ پھر اگر منہ پیچھے ہوتا تو کوئی آدمی کھانے کے لیے بیٹھتا تو اس کا قبلہ ادھر ہوتا اور پیٹ کر کے بیٹھتا، بڑے کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے، آدمی ایسے کرے کھاتا ہے نا، دیکھتا ایسے کھاتا ایسے، کتنا خوبصورت بنایا اللہ نے، ہے نا۔ ہاتھ کتنی اچھی جگہ لگائے، کان کتنی اچھی جگہ لگائے، ہر چیز دیکھیے۔ تو تم کیا ہو، دیکھو اپنے آپ کو، تم کو بنایا اور بہت شاندار بنایا۔ قرآن میں فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہت شاندار پیدا کرنے والا ہے۔ اور سنو، اس سے گھمنڈ میں مت آنا، لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، چکر میں مت پڑے رہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے زمین اور آسمان میں، مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، خاموشی اعلان سب اللہ کے سامنے ہے، اور یہ سب تو چھوٹی چیزیں ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ قرآن دراصل چیز ہی ایسی ہے کہ اگر ایک آیت کو، صرف ایک آیت کے ایک ٹکڑے کو بھی اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اسے پڑھتے رہیں اور سوچتے رہیں تو ایک آیت آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتا کے بات پوری کرتا ہوں۔ ایک ہمارے دوست ہیں، آپ واقف ہوں گے، بلکہ میں تو بڑا ہی مانتا ہوں، ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب، تو انہوں نے ہمیں بتایا ایک سفر کے دوران کہ ایک نوجوان ہے جو مسلمان ہوا ہے اور اس نے اپنا نام رکھا ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم۔ تو اس سے پوچھا کہ بھائی صحیح مسلم نام کیوں رکھا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ جو مسلم شریف کتاب ہے، بخاری اور مسلم، تو میں مقدمہ مسلم شریف سے پہلے ایک مقدمہ لکھا ہے امام مسلم نے، میں اس کو پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں، تو میں نے اپنا نام رکھا صحیح مسلم۔ تو اس سے یاسر بھائی کہنے لگے کہ بات چیت چل رہی تھی، تو وہ کہنے لگا لوگوں کو قرآن کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو یاسر بھائی نے کہا کہ پھر آپ بتائیے کیا ہے؟ تو کہنا ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت جس میں آپ الجھن میں مبتلا ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ایک ہفتے تک اس پہ غور کرتے رہیے، تفسیر دیکھتے رہیے، اللہ سے دعا مانگتے رہیے، کہتے ہیں 2-3 دن کے اندر وہ آیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ کہ لے میں ایسے ہی کرتا ہوں،
آپ اندازہ لگائیے کہ ایک نو مسلم یعنی جو روایتی مسلمان ہیں انہیں قرآن چھونے کی توفیق نہیں مل رہی، اور جو نیا مسلمان ہے وہ ایسا قرآن کا عاشق ہے۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھی 100 تفسیریں دیکھتا تھا۔ کتنی؟ 100 تفسیریں اٹھا کر دیکھتا تھا۔ ایک تفسیر پر مطمئن ہونے والے سن لیں، 100 تفسیریں دیکھتا تھا، اور پھر اس کے بعد کسی ویران مسجد کی طرف نکل جاتا تھا جہاں صفیں نہیں بچھی ہوتی تھیں، جہاں مٹی ہوتی تھی، اور وہاں میں سر زمین پر رکھتا تھا اور اپنی سر و پیشانی کو رگڑ کر میں کہتا تھا اے اللہ میں نے انسان ہونے کی حیثیت سے مکمل کوشش کر لی کہ مجھے یہ آیت سمجھ میں آ جائے، اے اللہ اب آپ اس آیت کا صحیح مطلب مجھے سمجھا دیجئے۔ اللہ کی بے بہا، بیش قیمت اور اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی چیز قرآن پاک ہے، تو وہ کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ آپ کو چلتے پھرتے مل جائے گا، میں نے اٹھایا ٹھیک ہے آ گئی سمجھ میں۔ ذرا وقت لگانا پڑے گا، ٹائم لگانا پڑے گا، پھر جب قرآن آپ کے سامنے کھلے گا تو پھر دنیا آپ کے سامنے ہیچ ہو جائے گی۔ وہ آپ کے لیے سونے اور چاندی کی کیا حیثیت ہے، وہ جواہر اور وہ قیمتی زندگی کے لیسنز وہاں سے نکل کر آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن سے وابستگی عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کا تعلق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا فہم نصیب فرمائے، قرآن میں تدبر نصیب فرمائے، قرآن پر ڈیرے ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پالتی مار کے بیٹھ جائیے اور ڈیرے ڈال دیجیے، اللہ آپ نے کہا کیا ہے مجھے سمجھا دیجیے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں کٹ رہا، بھائی مجھے دے دو ٹائم، اگر ہے تو مجھے دے دو، کچھ ٹائم نہیں کٹ رہا ہے، ہمیں ٹائم پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں نکلا جا رہا ہے۔ سال 10 سال اس اٹاوا کی سرزمین پر آتے ہوئے ہو گئے، 2013 سے 2023 تک ایسے دن نکلتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دنیا کے تمام مسائل اور تمام موٹیویشنل بیانات سننے کے لیے مولانا سید صادق قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا کے بیانات کو باقاعدگی سے حاصل کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل پہ کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔